اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تین انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل ہے۔ ان تین واقعات میں سے پہلا واقعہ ہم آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور نبی کریم سرور دو عالم مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے تمام صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ حضرت جابر کے گھر میں پہنچے تو حضرت جابر نے کھانا لا کر حضور کے آگے رکھ دیا۔ کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے بہت زیادہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تھوڑے تھوڑے آدمی کر کے آتے جاؤ اور اپنی اپنی باری پر کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ جانثاروں نے ایسا ہی کیا اور حضور کے حکم کے مطابق بالکل ایسا ہوتا گیا۔ پہلے تھوڑے آدمی آتے اور وہ کھانا کھا لیتے، پھر وہ نکل جاتے، اسی طرح پھر آدمی آتے اور وہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے، اور اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو عالم مالک کونین نے ہمیں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ خبردار کوئی شخص اس بکری کی ہڈی نہ توڑے، ہاں گوشت کھا جائے لیکن ہڈی کو سنبھال کر رکھے، نہ ہی ہڈی کو کسی جگہ پر پھینکنا ہے اور نہ ہی ضائع کرنا ہے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب چھوٹی موٹی ہڈیاں جمع کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جانثاروں نے ایسا ہی کیا اور حضور کے حکم کے مطابق ساری ہڈیاں جمع کر کے حضور کے سامنے لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی حضور کا دست شفا اور دست مبارک ان ہڈیوں کے اوپر ہی تھا، اور زبان مبارک سے آپ کچھ کلمات پڑھ رہے تھے کہ وہ ہڈیاں کچھ کا کچھ بننے لگیں، یہاں تک کہ گوشت پوست تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی بکری ایک بار پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جابر یہ لو، اپنی بکری لے لو۔ یعنی دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معجزے سے ایک ایسی بکری جو مر چکی تھی اور حتیٰ کہ مر کر صحابہ کرام نے اس کو ذبح کر کے کھا بھی لیا تھا، اس کا گوشت صحابہ کرام نے پکا لیا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس بکری کو دوبارہ زندہ ویسے ہی کر دیا جیسے وہ بکری پہلے زندہ تھی۔ دوستو، آؤ آج کا دوسرا واقعہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت زماد بن ازدی کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ زماد ازدی طبابت کے ساتھ جھاڑ پھونک، جنات و جادو کا علاج بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مکہ معظمہ میں آئے تو کچھ کم عقل لوگوں سے سنا کہ نبی کریم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کرنے لگ گئے ہیں، علم نجوم میں پڑھ کر غیب گوئی کرنے لگے ہیں، یا انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔
حضرت زماد ازدی پوچھنے لگا کہ آپ کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں میرے ہاتھوں سے شفائے کاملہ دے دے۔ پھر چند بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت زماد کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کا علاج کرتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، آپ بھی علاج کرا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زماد سے فرمانے لگے، زماد پہلے میرا کلام تو سن لے۔ پھر آپ فرمانے لگے، بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مختص ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک کار نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کاہنوں کا بیان سنا ہوا تھا، میں نے جادوگروں کی گفتار اور شاعروں کے کلام ازبر کر رکھے تھے، ایسے کلمات کبھی نہیں سنے تھے، اس لیے آپ سے یہ کلمات دہرانے کی درخواست کی۔ آپ کے دہن مبارک سے 3 بار یہ الفاظ سننے کے بعد میں کہنے لگا، یہ کلمات تو بلاغت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، حضور ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں صدقے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زماد، آپ سے تو میں نے بیعت لے لی ہے، اب آپ کی قوم کی بیعت کہاں ہے؟ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جی ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی آپ مجھ سے بیعت لے لیجئے۔ آؤ دوستو، آج کے آخری اور خوبصورت واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے، اس میدان جنگ میں اپنی ایک ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جنگ میں فتح نصیب فرمائی تھی، اور آپ ہمیشہ فاتح ہو کر لوٹے تھے، کبھی آپ نے شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جب ہر طرف سے میدان گرم تھا، صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی مبارک گم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ میری ٹوپی میرے سر پر نہیں ہے، تو آپ نے جنگ چھوڑ دی اور اسی وقت اپنی ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح چلتی جنگ میں سے اپنی ٹوپی ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف تیر برس رہے ہیں، ایک طرف پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، موت بالکل سامنے ہے، اور اس عالم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جنگجو اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے اور جنگ کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کر رہا، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جناب ٹوپی کا خیال چھوڑ دیجئے اور لڑنا شروع کیجئے، ٹوپی پھر مل جائے گی، جنگ سر پر ہے، جنگ جاری ہے، آپ ٹوپی بعد میں ڈھونڈ لینا یا دوسری ٹوپی لے لینا،
لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کی پرواہ نہیں کی اور آپ مسلسل اپنی ٹوپی کی تلاش میں رہے۔ آخر کار کافی دیر تلاش کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ٹوپی مبارک مل گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر کہا، بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں نے آج تک جو بھی جنگ جیتی ہے اور جس جس جنگ میں فاتح ہوا ہوں وہ سب اس ٹوپی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس سب برکتیں اس ٹوپی میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر یہ میرے سر پر نہ ہو تو پھر دشمن مجھ پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر میرے سامنے دشمن کچھ بھی نہیں ہیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضور ہمیں بتائیے کہ آخر اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے؟ اس ٹوپی میں ایسی کیا خوبی ہے اور کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے آپ اس ٹوپی کو ہر جنگ کی فتح کی وجہ بتا رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، دوستو یہ دیکھو، اس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے 2 بال مبارک ہیں جو میں نے اس میں سی رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے تھے۔ تو اس وقت ہم میں سے ہر شخص حضور نبی کریم کے بال لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہمیں حضور کے بال لینے کی اتنی شدت تھی کہ ہم ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ دوستو جان لو کہ میں نے اس وقت کوشش کی اور میں آگے بڑھ گیا، اور چند بال مبارک میں نے بھی حاصل کر لیے تھے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں نے اپنی اس ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات اور فتوحات کا ذریعہ ہے۔ میں اسی کے صدقے ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ کہ اگر میری یہ ٹوپی مجھ سے گم ہو جائے تو مجھے چین کیسے پڑ سکتا ہے؟ دوستو دیکھا آپ نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج تک میں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں ان کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ میں ایسی ٹوپی سر پر پہن کے جاتا تھا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سیے ہوئے تھے۔ دوستو بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ منسوب ہے باعث برکت ہے۔